جی بلال احسن بات کر رہا ہوں میں اس وقت, اور ہم آج کا جو ہاٹ ٹاپک ہے اس پر ڈسکشن کریں گے, اور وہ ہے بی سی سی آئی کا جو آج ڈیسیجن آیا ہے اسپیسیفکلی ایشیا کپ میں شرکت کے حوالے سے. اس پر سب سے تھوڑی سی جو ہے وہ ڈسکشن کرتے ہیں, اور ارسلان صاحب سے پوچھتے ہیں. ارسلان صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ جو ایشو ہے بیسیکلی کیا ایشو کیا بنا اور کس طرح بنا, اور آگے اس کا کیا مستقبل آپ دیکھ رہے ہیں؟ پہلی بات یہ ہے کہ آج جو چیز سامنے آئی ہے کہ بھارت نے کہا ہے کہ ہم نہیں جائیں گے پاکستان, تو مجھے یہ لگ رہا ہے کہ وہ اجلاس تھا بی سی سی آئی کا, لیکن وہاں پہ لگتا ہے جے شاہ جو بیٹھے ہوئے تھے اے سی سی کے صدر ہیں, انہوں نے وہاں پہ اے سی سی کا اجلاس شروع کر لیا. کیونکہ مجھے لگتا ہے اے سی سی کا اجلاس ہوا ہے نا, اگر اے سی سی کا اجلاس ہوتا ہے تو وہاں پہ یہ فیصلہ ہو سکتا ہے کہ جی ہم پاکستان نہیں جائیں گے. وہاں پہ یہ فیصلہ ہو سکتا ہے کہ نیوٹرل وینیو پہ ایشیا کپ ہوگا. وہ بھائی آپ ہو کون یہ فیصلے کرنے والے؟ بی سی سی آئی میں بیٹھ کے آپ یہ فیصلے کرو کہ بی سی سی آئی کا یہ فیصلہ تو ہو سکتا ہے نا کہ جانا ہے نہیں جانا, یہ تو ہو سکتا ہے, لیکن یہ فیصلہ نہیں ہو سکتا کہ آیا نیوٹرل پہ ہوگا یا نہیں ہوگا. یہ ڈیبیٹیبل چیز, یہ ڈبیٹ ہو سکتی تھی. ٹھیک ہے, وہاں پہ آج نئے پریزیڈنٹ بھی بنے ہیں ان کے, جارج بینی گنگولی جو ہیں وہ ان کا وہ ٹینیور ختم ہو گیا ہے. اس کے بعد آپ اگر ایشیا کپ کی یہ ڈسکشن کرتے ہو تو آپ کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ ہم نہیں جائیں گے. آپ کو یہ کہنا چاہیے کہ ہم اے سی سی میں جا کے یہ بات کریں گے کہ ہم نہیں جا سکتے. آپ کیا کہہ رہے ہو؟ مانا آپ صدر ہو, لیکن آپ صدر کیسے بنے تھے میں وہ آپ کو بتا دوں کہ اے سی سی کی جب آپ نے صدر بننا تھا اس وقت بھی بنگلہ دیش کے صدر تھے نجم الحسن, وہ اے سی سی کے صدر تھے. تب آپ نے پاکستان کا ووٹ لینے کے لیے ایشیا کپ کی میزبانی 2023 کی جو تھی اس کی حمایت کی تھی. اس وقت جب صدر بننا تھا, جب آپ کو کام تھا, اس وقت تو آپ نے حمایت کر دی. اب صدر ہیں, اب کروائیں کرکٹ. آپ پاکستان انڈیا کے میچز بھی بیٹھ کے دیکھ رہے ہوتے ہیں دبئی میں, آپ نے ایشیا کپ بھی دیکھا, وہاں پہ آپ نے ورلڈ کپ بھی دیکھا تھا. اس وقت آپ کو پاکستان کی کرکٹ جو ہے وہ بڑی آگے دکھائی دے رہی تھی, اور شاید میرے خیال میں یہ جو لگاتار آپ کو ہار پڑی ہے پاکستان سے پٹائی ہوئی ہے, اس کی وجہ سے آپ ایک بار پھر خوف کا شکار ہو گئے ہیں. تو آپ جو ہے وہ بی سی سی آئی کی میٹنگ میں بیٹھ کے یہ بات کرتے ہو کہ جی وہ تو نیوٹرل وینیو پہ ہوگا. اور بھائی آپ صدر ہو, اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ اے سی سی آپ پہ. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ اب یہ نیوٹرل وینیو والی ڈیبیٹ شروع کیوں ہو رہی ہے بھائی صاحب؟ مجھے تو یہ بھی نہیں سمجھ آتا. اب دیکھیں ماشاء اللہ ہمارے پاس اب نیوزی لینڈ آ چکا, نیوزی لینڈ سے پہلے انگلینڈ آ گیا, ٹھیک ہے, ساؤتھ افریقہ کی میزبانی کر لی, سارے اب جتنے بھی ٹاپ ٹیمز ہیں وہ یورپین بھی ہیں تو وہ ہمارے پاس آ رہی ہیں. تو پھر انڈیا کو آنے میں کیا اتنا ایشو ہے؟ ایشو یہ ہے کہ جی وہ مجھے لگتا ہے جہاں تک وہ تو ایک تو ڈرتے ہیں ہار سے, کیونکہ 2013 میں بائی لیٹرل ایک سیریز ہوئی 3 ون ڈے T20, پاکستان گیا, دونوں سیریز میں پھینٹی لگا کے آ گیا. اس کے بعد انہوں نے پھر کہا بھائی ہاتھ جوڑ لیا, ہم نہیں کھیل رہے. کیونکہ وہ ایک تو پٹائی جو ہوتی ہے پاکستان سے اس کا الگ انہیں سامنا کرنا پڑتا ہے, جب اپنی ٹیم کو بھارتیوں کی طرف سے جو بیشنگ ہوتی ہے اس کا الگ سامنا کرنا پڑتا ہے. تو یہ سارے ان کے ہتھ کنڈے ہیں بیسیکلی. یہ پی جے بھی اصل یہ جو جے شاہ ہیں امت شاہ کے بیٹے ہیں, تو جے شاہ بڑا برا ریکارڈ, امت شاہ دا بیٹا ہوئے تے بندے دا پتر ہوئے. تو بھائی بات یہ ہے کہ جیسے ہی بی جے پی کنگولی جو ہے نا اس کا ذرا, کیونکہ وہ ایک روب دار اور اس کا وہ نیوٹرل, وہ کرکٹ کو سمجھنے والے, وہ تو جب کپتان تھا تب نہیں, اس وقت اس نے کبھی ان کی سنی تھی. تو وہ اس کے ہوتے ہوئے وہ کپتانی میں اپنی ٹیم کو یہاں پہ بھی لے کے آیا تھا. ٹھیک ہے, تو گنگولی اگر رہتے تو شاید یہ ایشیا کپ یہ جو ڈیبیٹ شروع ہو گئی یہ ہوتی نا. تو وہ جیسے ہی گنگولی سائڈ پہ ہوئے انہوں نے اپنی اوقات دکھا دی. بالکل ایسے. اچھا آپ نے گنگولی کا ذکر کیا ہے, اچھا یہ روایت رہی ہے, یہ کوئی انڈیا پہلی دفعہ نہیں کرنے لگا. باسط صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے بھی بات کریں گے کہ یہ روایت رہی ہے ہمیشہ سے. بائیلیٹرل سیریز جو ہے وہ طے کیا جاتی ہے, ٹھیک ہے, اور اس میں ہوتا ہے کہ جی پاکستان جو ہے وہ بھارت کا دورہ کرے گا. وہ ہمیشہ جب بھی طے ہوتا ہے اس کے بعد پاکستان تو دورہ کر لیتا ہے, جب بھارت کی باری آتی ہے تو وہ جسے کہتے ہیں پیٹھ دکھا کے بھاگنا, اردو کا ایک جملہ ہے. اس میں بلال صاحب میں تھوڑا سا ایڈ کر دوں, پھر باقی دوست بھی بیٹھے ہیں. پتہ کیا ہے پاکستانیوں کا مسئلہ ہے, پاکستانی نا بڑے کھلے دل کے ہیں, اتنے کھلے دل کے ہیں. آپ یہاں سے اندازہ لگائیں کہ وہ انگلینڈ نے نا ایک چھوٹی سی بات کی بس اپنے کیوری, انہوں نے ایک طرح کی اپنے ڈسکشن میں لے کے آئے کہ کیوں نہ جو آسٹریلیا ہے اور جو انڈیا ہے اور پاکستان ہے ان کا ٹیسٹ سیریز جو ہے یہاں پہ انگلینڈ میں کروا لی. یہاں پہ ہیڈ لائن بن گئی, یہاں پہ لوگوں نے اور جی ٹیسٹ سیریز ہو رہی ہے, تیاریاں شروع ہو گئیں. اور خدا کے بندوں انہوں نے آپس میں بات کی تھی ایک, ٹھیک ہے, کہ یہ ہو سکتا ہے, تجویز دی انہوں نے. اب کیا ہوا کہ اب جب یہ بی سی سی آئی کا اجلاس ہونا تھا, اجلاس میں کیا بات ہوتی ہے, اجلاس ہونے سے پہلے میٹنگ منٹ جاری ہوتے ہیں کہ جی یہ فلاں اجلاس ہے بورڈ آف گورنرز کا, اس اجلاس میں یہ چیزیں ڈسکس ہوں گی. جب وہ چیزیں ڈسکس ہونے کی بات آئی نا, اس منٹس آف میٹنگ میں لکھا ہوا تھا کہ یہ چیز بھی ڈسکشن ہوگی کہ 2023 کا جو ورلڈ کپ ہے ایشیا کپ کا, اس کے لیے بھارت جو ہے وہ پاکستان جائے گا یا نہیں جائے گا. اب وہ جو انڈر ڈسکشن وہ جو ہونی تھی اس میں ہم نے کیا ہیڈ لائنس بنا دی یہاں پہ,
لو جی بڑے بڑے لوگوں نے وہ ٹویٹس کر دیں, لوگوں نے وہ کوہلی ویلکم, روہت ویلکم, یہ فلاں ویلکم, یہ کھلائیں گے وہ کھلائیں گے, اس طرح میزبانی کریں گے. ایسا ہی ہے وہ خدا کے بندو. اور ایون کہ ان کے جرنلسٹ نے بھی کہہ دیا کہ جتنا بڑا ویلکم ان دونوں کو ملے گا پاکستان میں کہیں نہیں ملے گا. اور بھائی ہم تو ویلکم کرنے کو تیار ہیں, اور لیکن ہمیں ضرورت سے زیادہ بھی یہ بچھ نہیں جانا چاہیے کہ وہ سمجھیں کہ ہم تو مرے جا رہے ہیں, تو ہم مرے نہیں جا رہے بھائی. نہیں, اب ماشاء اللہ اسٹینڈنگ ہے ہماری ٹیم کی موجود ہے, وہ ODI ہو, T20 ہو یا ٹیسٹ میں موجود ہیں, تو ہماری ماشاء اللہ پلیئرز ہیں ورلڈ. اچھا جی, ہمارے ساتھ موجود ہیں غلام مرزا, ینگ جرنلسٹ ہیں, اسپورٹس جرنلسٹ, ہم ان سے بھی بات کرتے ہیں. اچھا مرزا, ہمارے پاس کوئی آپشن ہے اگر ہمارے پاس انڈیا نہیں آتا ایشیا کپ میں, تو کیا کیا آپشن ہے پاکستان کے پاس, پاکستان کرکٹ بورڈ کے پاس؟ اچھا, پاکستان کرکٹ بورڈ نے اس کے اوپر ابھی اپنا موقف دینے سے انکار کیا. پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کی طرف سے پہلے کہ ابھی ہم چپ رہیں گے, اس کو جو آج سارا مدعا ہوا ہے, جو انہوں نے ڈیسیجن لیا ہے, اس کو جو ACC کے اجلاس میں اٹھائیں گے. کیا ہے, پاکستان کے پاس میزبانی ہے 2023 کے ایشیا کپ کی, تو وہاں پہ جا کے بات کریں گے. تو وہ ایک فورم بھی ہے, تو ہونا بھی ایسا چاہیے, کیونکہ سارے اس میں اسٹیک ہولڈرز موجود ہوں گے, افغانستان, دیگر جو کنٹریز ہیں ایشیا کی, وہ سارے موجود ہوں گے, وہاں پہ بات کی جائے گی. اور اگر وہ اس میں بھی سارے لوگ اگر ایک سائڈ پہ ہوتے ہیں, پاکستان کو میزبانی نہیں ملتی, تو دوسرا پاکستان کے پاس ایک آپشن ہے جس کی بات کی جا رہی کہ پاکستان ایشیا کی جو کرکٹ کونسل ہے وہاں سے باہر بھی نکل سکتا ہے. تو اگر پاکستان نکل جائے گا تو ایشیا میں رہ کون جائے گا, سب سے بڑی بات ہے, کیونکہ ایشیا کی جو کرکٹ ہوتی ہے وہ پاکستان, انڈیا یا تیسرے نمبر پہ آپ کہہ لیں سری لنکا, باقی ٹیمیں جو ہے نا وہ سپورٹیو ٹیمیں ہیں باقی جو. ہاں, اور سب سے پہلے تو جو ایشین کرکٹ کونسل کا یہ کام ہے کہ ایشیا کے ممالک میں جہاں پہ کرکٹ ہوتی ہے نا, اس کا سٹرکچر بہتر بنانے کے لیے وہاں پہ کرکٹ کے فروغ کے لیے کام کرنا. اور اگر اس کا صدر ہی یہ کہے گا کہ ہم پاکستان میں جا کے نہیں کھیلتے, ہم فلاں کنٹری میں جا کے نہیں کھیلتے, تو یہ کرکٹ کی آپ ترقی نہیں کہہ سکتے, یہ تو آپ ان کو پیچھے لے کے جائیں گے. تو ایسے کیسے ممکن ہے کہ پاکستان ایک بڑا اسٹیک ہولڈر, بڑی ٹیم جس کا نہ صرف ایشیا میں بلکہ دنیا میں نام ہے کرکٹ کی وجہ سے, کرکٹ اسے اب آسٹریلیا یہاں پہ آ چکی ہے, انگلینڈ آ چکی ہے, اور نیوزی لینڈ یہ چند دنوں میں آ جائے گی. اور تو کیسے ممکن ہے کہ یہاں پہ کوئی بڑا ٹورنامنٹ نہیں ہو سکتا؟ تو اس کو پاکستان کرکٹ بورڈ وہاں پہ اٹھائے گا, اور ہونا بھی چاہیے. یہ بڑا اچھا فیصلہ یہ کر رہے ہیں کہ ابھی اس طرح بات نہیں کر رہے جس طرح انڈینز کر رہے ہیں, کیونکہ پاکستان ہمیشہ کرکٹ کی بہتری کے لیے کام بھی کرتا رہا, اور اسی طرح کرنا بھی چاہیے. اور دوسرا, جب رمیز راجہ آئے تھے, انہوں نے کہا تھا کہ جو ہمیں اس طرح کرے گا, ڈگ کرے گا, تو ہم بھی اس کے ساتھ اسی طرح کا بیہیو کریں گے. تو پاکستان ہو سکتا ہے کہ 2023 میں جو 50 اوور کا ورلڈ کپ ہونا ہے وہ انڈیا میں شیڈول ہے, تو اگر پاکستان اس کا جو بائیک آؤٹ کرتا ہے تو یہ انڈیا کے لیے سب سے بڑا ڈرا بیک ہوگا کہ ایک بڑی ٹیم, ایشیا کی بڑی ٹیم, اور وہ پاکستان ورلڈ کپ میں نہیں جائے گا. اسپانسر جتنے ملتے ہیں ایشیا کپ کے میچز دیکھنے, ورلڈ کپ کے میچز دیکھنے, پاکستان انڈیا کے میچ ہائپ بھی زیادہ, پیسہ وہاں سے, ٹکٹس وہاں پہ اس کی سب سے زیادہ. حالانکہ انگلینڈ اور آسٹریلیا کے بھی میچز ہوتے ہیں, سیریز بھی ہوتی ہے, لیکن اتنا نہیں ہے جتنا یہ ہے. تو یہ کیسے کریں گے پاکستان, یہ بھی آپشن ہے. اس کے بعد 2025 کی جو چیمپئن ٹرافی ہے وہ پاکستان میں شیڈول ہے, اگلا پھر ایک ٹورنامنٹ. ہاں, تو کیا وہ نہیں آئے گا؟ بڑے مشکل ہے. تو انڈیا کے لیے بھی ڈیسیجن, کیونکہ ابھی ویسے نا کچھ اچھا بڑا اہم مرتضیٰ نے پوائنٹ آؤٹ کیا ہے. ارسلان سے میں اس پہ وائنڈ اپ لوں گا. ایک رمیز راجہ صاحب جو ہیں وہ اس حوالے سے بڑا ایک اپنا دے چکے ہیں کہ ہمیں جو ہے لابنگ کے حوالے سے ایشین ہو یا ICC کے اندر جو ہے اس پر بھی ورکنگ کرنی ہوگی, تاکہ یہ جو ڈیسیجنز ہیں وہ ہمارے حق میں رہیں. اس طرح سے سمجھتے ہیں کہ وہ کچھ فائدہ ہوگا اس چیز سے بھی؟ فائدہ ہونا چاہیے, اور اس چیز کو کرنا بھی چاہیے. دیکھیں, یہ صرف پاکستان کے ساتھ نہیں ہوتا, یہ آپ باقی بورڈز کے ساتھ بھی یہ چیزیں ہوتی ہیں. آپ انگلینڈ اور آسٹریلیا اور جو انڈیا ہے, اس نے بگ 3 بھی بنایا, اور بگ 3 سے پاکستان اور دیگر نیشنز کو بھی نقصان پہنچایا. تو اگر یہ لوگ ایک بلاک بنا سکتے ہیں تو پاکستان دیگر نیشنز کے ساتھ مل کے بلاک کیوں نہیں بنا سکتا؟ تو ایک تجویز تو ان کی سامنے آئی تھی, وہ بڑی بہترین تجویز تھی, لیکن اس تجویز کا ہی پیش نظر جو ہے بعد میں باقی تمام بورڈ جو ہیں وہ پیچھے ہٹے, اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا. آسٹریلیا بھی آیا, انگلینڈ بھی آیا, نیوزی لینڈ بھی آئے گا. تو آپ یہ کہہ لیں کہ جو سچویشن اس وقت بنی ہوئی ہے نا, اس میں سب سے بڑی بلیسنگ جو اس وقت یہ ہے کہ رمیز راجہ آپ کے جو ہے نا وہ چیئرمین ہیں, وہ اگریسو فیصلے کر رہے ہیں اس پوائنٹ آف ویو سے کہ وہ ایٹ لیسٹ ٹیم, اگر ان کو لگ رہا ہے, اب بھی دیکھیں, اب بھی اگر کوئی اسٹرانگ موقف آئے گا نا, کوئی بورڈ سے کوئی واحد کوئی اگر تگڑا موقف دے سکتا ہے بولڈ ہو کے, تو وہ رمیز راجہ ہے. بالکل. آپ اس سے لاکھ اختلاف کر لیں, آپ اس سے یہ کہہ لیں کہ ورلڈ کپ کے بعد نکال دو, آپ اس سے یہ کہہ دیں کہ یہ فلاں اس نے کر دیا, PGL کروا دی, اس کو کیا فائدہ, لیکن
کرکٹ کی دنیا میں بیسٹ وائس جو اگر آپ کی جو ایڈمنسٹریشن پوائنٹ آف ویو سے اگر کوئی ہے تو وہ رمیز راجہ ہیں. تو رمیز راجہ کے اوپر ایک بار پھر سے ان کے بال کورٹ میں چلی گئی ہے. اس سے پہلے گئی تھی, چھکا لگایا تھا. امید کرتے ہیں اب بھی جب جائے گی چھکا لگائیں گے. اور کیا چھکا کیا ہو سکتا ہے؟ چھکا یہی ہے جی, وہ صاف صاف کہیں گے کہ نہیں آنا تسی تو پھر نہ آؤ, وہیں بھی ایشیا کپ نہیں کھیل رہے. اسی تو ایشیا کپ تو لیکن ایسا ہوتا لگ رہا ہے آپ کو؟ ظاہری بات ہے ایشین کونسل سے الگ ہو گئے تو پیچھے کیا رہ گیا. ایشین کرکٹ کونسل ختم ہوگی. اب ایشین کرکٹ کونسل صرف افغانستان یا اس سے نہیں ہو سکتی, کیونکہ سری لنکا ہمیشہ پاکستان کا ساتھ دے گا. جی یہ وائنڈ اپ ہوا اور بڑے اچھی چیزیں یعنی ڈسکشن میں آئیں. اور اس سارے سینیریو کے اندر مجھے یوں لگ رہا ہے بظاہر کہ اس وقت رمیز راجہ کا جو رول ہے وہ بہت زیادہ اہم ہے, اور وہ کیا اختیار کرتے ہیں اس حوالے سے, ڈیسیژن کیا لیتے ہیں, اگلا عمل کیا وہ جو ہے وہ اڈاپٹ کرتے ہیں, وہ بڑا اہم ہوگا. اور اس پہ ہی پاکستان کرکٹ کا انحصار بھی ہوگا اور فیوچر کی جو گائیڈنس ہے وہ بھی ملے گی. بہت شکریہ, السلام علیکم.